السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. صدر مجلس، علماء کرام اور ذمہ داران جماعت، آج کی اس شادی کی تقریب میں میں ایک اہم موضوع کی تحت وضاحت کرنا چاہتا ہوں. وہ ہے اولاد کے تئیں والد کی ذمہ داریاں. ہم اور آپ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت سنتے اور سناتے ہیں کہ والدین کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اسلام میں ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی خدمت پر کیا اجر اور کیا ثواب ملنے والا ہے. یہ باتیں بہت آتی جاتی رہتی ہے، لیکن اولاد کے تعلق سے والد کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، یہ باتیں بہت کم بتائی جاتی ہیں. آج کی اس محدود وقت میں 20-22 منٹ کے اندر میں اپنی بات مکمل رکھنا چاہتا ہوں. اور ذمہ داریاں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں میں سے چند اہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ والد اپنی اولاد کی خوراک، ان کے کھانے اور پینے، رہنے اور سہنے کا مکمل انتظام کرے، حلال روزی کا انتخاب کرے. یعنی اپنی اولاد کو ایک باپ اور ایک سرپرست حلال روزی لا کر کے اپنی اولاد کو کھلائے. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کیسا بھی مال مل جائے سب لا کر کے اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، خود کھاتے ہیں حرام اور اپنے گھر والوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں. ایک باپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جو روزی دے، جو کھانا کھلائے، جو لباس پہنائے، جو اس کو کھانا اور پینا دے، اس کی تربیت جو ہو وہ حلال طریقے سے ہو. جسم کے اندر جو خون دوڑے، جو بیٹے کے اندر انرجی اور قوت پہنچے، وہ حلال راستے سے پہنچے، صحیح مال سے پہنچے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے حلال روزی کے تعلق سے بڑی سخت تاکید کی ہے کہ انسان اگر اپنی اولاد پر یا اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، تو یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ ہے، سب سے بڑی نیکی ہے. آدمی دنیا جہاں پہ خرچ کرے، دوستوں پر خرچ کرے، ادھر ادھر لٹائے، یہاں صدقہ دے وہاں خرچ کرے، لیکن سب سے بہترین صدقہ اور سب سے بہترین عبادت یہ ہے کہ آدمی اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو کھلائے اور پلائے، اچھا مال اور اچھی روزی کا انتخاب کرے، ان کو حلال کھلائے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. اگر انسان یا ایک والد حرام مال کے ذریعے سے اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے تو پھر بچوں میں سدھار نہیں آئے گا، اصلاح نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اگر ایک باپ یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے، تو باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو حلال روزی کھلائے. کیونکہ اگر انسان حرام مال کھلائے گا تو بچوں کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا. آج ہمارا آپ جائزہ لیجئے، سماج اور معاشرے میں ہماری اولاد کیسی ہے. ہر آدمی شکایت کر رہا ہے کہ میری اولاد میں بغاوت ہے، میرا بیٹا بگڑ گیا ہے، میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے. یہ نافرمانی کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ ہم نے تربیت اور پرورش کی ہے حرام مال سے، تو ہم کو یہ خیر کی امید رکھے یا ہم بھول جائیں. اس لیے ایک شاعر نے کہا ہے کہ اپنی بگڑی ہوئی اولاد پر رونے والے
خود ذرا سوچ کھلائی تھی کمائی کیسے. یعنی ہم اور آپ روتے ہیں کہ ہماری اولاد بگڑ رہی ہے, اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا ہے. ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہم نے ان کو کون سا مال کھلایا تھا. ہماری روزی صاف نہیں ہے, ہماری کمائی صاف نہیں ہے, ہمارا مال صاف نہیں ہے, ہم حرام مال اپنی اولاد کو کھلا رہے ہیں, پھر ہمارے بچوں کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے. تو ایک باپ کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے تئیں حساس بنے, اور جو مال کمائے اور بچوں پر جو خرچ کرے اس کی کمائی حلال ہونی چاہیے. اس حلال کمائی کے ذریعے سے انسان کی عبادت میں خشوع پیدا ہوگا, خضوع پیدا ہوگا, اس کی نماز میں خشوع خضوع پیدا ہوگا, اور اس کی عبادت میں جی لگے گا, اور پھر اس کی اولاد کے اندر اچھی تربیت ہوگی, اور بچے ماں باپ کے فرمانبردار ہوں گے. بچے نافرمان کی اور رہے. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اولاد پر جو مال خرچ ہوتا ہے باپ نے صحیح مال خرچ نہیں کیا ہے. والد کی حیثیت سے ایک دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ایک والد اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. جب تعلیم و تربیت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے نمبر پر دین کی تعلیم ایک باپ پر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو دے. اپنی اولاد کو ہم سب سے پہلے پر دین سکھائیں. ہم نے اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنا دیا, اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کہ تمہیں ڈاکٹر کیوں بنایا, نہیں بنایا تو کیوں نہیں بنایا. لیکن اللہ رب العالمین نے ہم سے ضرور پوچھے گا کہ آپ نے اپنی اولاد کو, تم نے اپنی اولاد کو دین کا علم کیوں نہیں دیا. یہ ہماری اولاد کل قیامت دن ہمارا دامن پکڑ لے گی. ہم کس خوشخبری مبتلا ہے. ہم نے ڈاکٹر بنایا, انجینئر بنایا, ہم نے بہت بڑا بنا دیا, سب ٹھیک اپنی جگہ پر, لیکن ہم اور آپ نے اپنی اولاد کو کتنا دیندار بنایا اور دین کا علم کتنا سکھایا. دین کا علم, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دین کا علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو اس میں اولاد بھی آتی ہے. اولاد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ دین کا علم سیکھے. ایک باپ کی بڑی ذمہ داری ہے, معاف کیجئے تمام ذمہ داریوں سے, کھانے کھلانے پلانے پہنانے دوا علاج سے بڑھ کر کے ایک بڑی ذمہ داری کو اپنی اولاد کو صحیح دین اور صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے. ما من عبد يسترعي الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا اس نے اپنی ذمہ داری کا احساس اور اس کی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا, کل قیامت دن جہنم کی جنت اللہ رب العالمین اس پر حرام کر دے گا. دھوکہ دے رہا تھا, خیانت کر رہا تھا, اپنی ذمہ داری کو صحیح طور سے ادا نہیں کر رہا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دے گا. ایک باپ بھی ذمہ دار ہے, کل قیامت دن اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں والرجل راع علی اہل بیتہ وهو مسؤول عن رعیتہ. یہ باپ اپنے گھر والوں کا, اپنی اولاد کا, اپنے بال بچوں کا ذمہ دار ہے. کل قیامت اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو ہم نے انجینئر بنا دیا, ڈاکٹر بنا دیا, یہ سب اپنی جگہ درست ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایک ہماری ذمہ داری, سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دین کا علم سکھائیں, اس کو عقیدہ سکھائیں, اللہ کی معرفت بتائیں, رسول کی پہچان بتائیں, قرآن کی پڑھنا سکھائیں, حدیث کے بارے میں بتائیں, اور دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں, روزہ, نماز, صدقہ, خیرات, زکات, حج, یہ جو عبادتیں ہیں, ان چیزوں کے بارے میں اپنی اولاد کو سکھائیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس طریقے سے ایک باپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے حق میں دعا کرے, اپنی اولاد کی ترقی کے لیے, اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے, دنیا و آخرت میں سرخروی کے لیے. ایک بہت بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کے لیے دعا کریں. ہم دعا کیسے کریں گے جب ہم نماز ہی نہیں پڑھتے؟ ہم نیک بنے, ہماری اولاد بھی نیک بنے گی. ہم سدھر جائیں, ہماری اولاد بھی سدھر جائے گی. ہم بگڑے ہوئے, ہماری اولاد بگڑی ہوئی ہے. ہمارا شکایت کرتے ہیں ہماری اولاد ایسی, ہماری اولاد ایسی, ہم خود ایسے ہیں. تو ایک ذمہ داری یہ کہ اولاد کے تئیں باپ اور والد دعا کرے کہ ہمارا بیٹا صحیح سلامت رہے, صحیح عقیدے پر رہے, صحیح دین پر رہے, اس کی دنیا سلامت رہے, اس کی آخرت کامیاب رہے. ایک باپ کی ذمہ داری ہے. ابراہیم ابو الانبیاء ہے, امام الموحدین ہے, وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت تعمیر کر چکے, انہوں نے اس وقت دعا کی رب اجعل هذا البلد آمنا, اے رب اس شہر کو, شہر مکہ کو پورا امن بنا دے, امن و امان والا بنا دے. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام, مجھ کو اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا. حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے بارے میں دعا کر رہے ہیں کہ میری اولاد صحیح دین پر ہو, میری اولاد بتوں کی پرستی سے دور رہے. ایک والد کو فکر ہے, وہی فکر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر فرمایا ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، 3 قسم کی دعائیں جن کا قبول ہونا یقینی ہے. 3 لوگوں کی دعائیں قبول ہو کے رہتی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. یعنی اگر ایک باپ اپنی اولاد کے حق میں خیر و عافیت کی، سلامتی کی، راحت کی، برکت کی، دنیا و آخرت کی کامیابی کی اگر والد صحیح معنوں میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی. اولاد کی ذمہ داریوں کے تئیں سے باپ کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ عدل و انصاف کرے. والد انصاف کرے، اپنے بیٹوں کو ایک نگاہ سے دیکھے. ایسا نہیں کہ ایک بچے سے اتنی محبت ہو اور دوسری سے نفرت ہو، دوسرے بیٹے سے نفرت ہو. یہ غلط بات ہے. سارے بیٹے ہمارے ہیں تو ہم کو ایک نگاہ سے دیکھنا ہے، سب کے ساتھ انصاف کرنا ہے، سارے لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا ہے. حضرت نعمان بشیر کہتے ہیں کہ ہمارے والد محترم نے ہم کو ایک ہدیہ دینا چاہا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو گواہ بنایا. اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو پوچھا اکل والد نہلتہ، جیسا تم نے ان کو گفٹ دیا ہے، ان کو ہدیہ دیا ہے، کیا آپ نے اپنی ساری اولاد کو ایسے ہی دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. آپ علیہ السلام نے کہا فإنی لا اشہد علی جور، فإنی لا اشہدکم علی جور. صحیح مسلم کی روایت یہ آپ نے فرمایا کہ میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا ہوں، کیونکہ یہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہو. ایک کو آپ نے نوازا ہے، دوسروں کو محروم کیا ہے. آپ نے فلاں کو دے دیا ہے، فلاں کو محروم کر دیا ہے. یہ سارے آپ کے بیٹے ہیں. آپ نے ایک کو کیوں دیا اور دوسرے کو کیوں چھوڑ دیا؟ یاد رکھو میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. آپ نے گواہی نہیں دی. معلوم یہ ہوا کہ ایک باپ کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو ایک نگاہ سے دیکھے. دے تو سب کو دے انصاف کے ساتھ. ایسا نہیں کہ فلاں بیٹا ہے وہ ہمارا بڑا چہتا ہے، فلاں چھوٹا ہے وہ کم کماتا ہے، اس کی کم حیثیت ہے، وہ ایسا ہے ہم اس کو نہیں دیں گے. اس کی بیوی ایسی ہے، اس کا بیٹا ایسا ہے، ہم اس کو نہیں دیں گے. انصاف ہونا چاہیے. یہی تو ہمارے دین کی خوبی ہے، یہی تو ہمارے اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام انصاف دین عدل ہے. اسلام انصاف والا دین ہے، انصاف کی تعلیم دیتا ہے، ظلم کی پرزور مذمت کرتا ہے. بات کرے تو بھی ظلم، ذمہ دار کرے تو بھی ظلم، اساتذہ کرے تو بھی ظلم، والدین کرے تو بھی ظلم. یہی ہمارا دین ہے اور ہمارے دین کی یہ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اسلام نے ظلم سے روکا ہے اور اسلام نے عدل کی تعلیم دی ہے، انصاف کی تعلیم دی ہے. تو ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنی ساری اولاد کے درمیان مساوات، عدل اور انصاف کے پیمانوں کو ملحوظ رکھے. ایسی ایک ذمہ داری یہ ہے کہ والد اپنے بیٹوں سے محبت کرے، اپنے بیٹوں سے محبت کرے. ہمارا دین بہت بلند ہے، ہر چھوٹی بڑی چیز کو بیان کرتا ہے. جو ایک انسان کی اور سماج کی، گھر کی ضرورت ہے، اس چیز کو اسلام کھول کے بیان کرتا ہے. ہمارا دین نفرت والا دین نہیں ہے، ہمارا دین محبت والا ہے، شفقت والا ہے، رحمت والا ہے. ایک باپ کی، ایک سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرے. پیارے نبی علیہ السلام اپنے نواسوں کو بوسہ دیتے تھے. ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ میرے پاس 10 بیٹے، میں نے ایک کو بوسہ نہیں دیا. سوچئے کیسا سماج تھا، جاہلیت کی کیسی زندگی تھی کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو بوسہ دینے میں شرماتا تھا. مگر ہمارا دین آیا، اسلام آیا اور اس چیز کو اتنا ہائی لائٹ کیا، محبت کو پھیلانے میں، محبت کو بانٹنے میں، شفقت اور محبت کی تعلیم دینے میں. ہمارے مذہب اسلام نے جس قدر تعلیم دی اور تاکید کی، دنیا کوئی مذہب نہیں تھا. ذرا غور کیجئے کہ جاہلیت میں ایک باپ اپنے بیٹے کو بوسہ دینے کو اس کو کمتر سمجھتا تھا، اس کو حقیر سمجھتا تھا، اپنے لیے چھوٹا سمجھتا تھا کہ یہ میری شان کے خلاف ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے کہا اس آدمی سے جس نے کہا کہ میرے پاس 10 بیٹے، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا ہے، کہا اگر تیرے دل سے اللہ رحمت کو کھینچ لے تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ شفقت ہے، یہ دل میں محبت ہے. تو ایک باپ کے دل میں بیٹوں کے تئیں سے نفرت نہیں ہونا چاہیے،
بغاوت نہیں ہونا چاہیے، انتقامی مزاج نہیں ہونا چاہیے، ظلم نہیں ہونا چاہیے. اپنے بیٹوں کے تعلق سے شفقت ہونی چاہیے، رحمت ہونی چاہیے، عاجزی ہونی چاہیے، خاکساری ہونی چاہیے، اور ایک ساتھ رہ کر کے شفقت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی یہ ترتیب بنائے. اسی طریقے سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ایک باپ، ایک سرپرست خود کو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرے. ابو صاحب نے بڑا بنگلہ بنا دیا، بیٹے خوش ہو گئے. تعلیم کا اچھا انتظام کر دیا، بیٹے خوش ہیں. باپ نے بیٹے کو معاش پر لگا دیا، اچھی نوکری دلا دی، سب درست ہو گیا. دنیا کی یہ ظاہری چیزیں، یہ مال، یہ دولت، یہ گھر، یہ کوٹھی، یہ بنگلہ، اور یہ تعلیمی ترقی، اور یہ پھر کاروبار، یہ دولت، یہ کسی کام کی نہیں ہے اگر آدمی کا دین نہیں ہو. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کا حصہ صدقہ کرنے کی بات آ جائے تو بھی صدقہ کرو اور جہنم کی آگ سے نام بچاؤ. اللہ نے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے مسلمانوں تم خود اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ایک ماں باپ کی، ایک والدین کی، ایک والد کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اپنے اولاد بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرے. ایسا نہیں کہ باپ بہت سیدھے سادے ہیں، بڑے ولی ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے تہجد گزار اور نمازی ہیں، بیٹا جائے بھاڑ میں اس کو کوئی فکر نہیں ہے. غلط ہے میسج یہ تربیت نہیں ہے. تربیت یہ ہے کہ ایک باپ جہاں یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جنتی بن جاؤں، وہاں پر اس کی کوشش یہ بھی ہونی چاہیے کہ میں بھی اپنی اولاد کو جنتی بناؤں. ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ میری اولاد کو بت پرستی سے بچانا، یہ اللہ سے دعا کی. ایک ذمہ داری یہی ہے کہ ہم جیسے نیک بن جائیں، اپنی اولاد کو نیک بنانے کی کوشش کریں. نیکی یہ نہیں کہ ہم نیک بن جائیں، صالحیت یہ نہیں کہ ہم صالح بن جائیں، نیک بن جائیں. صالحیت یہ کہ ہم جیسے نیک اور صالح بنے، ایسے ہی ہماری اولاد بھی صالح بنے، ہماری اولاد بھی نیک بنے. ہم جیسے جنت کے راستے میں چل رہے ہیں، جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جہنم سے بچ رہے ہیں، ایسی ہماری کوشش ہونی کہ ہماری اولاد بھی جہنم کی آگ سے بچ جائے، جنتی بن جائے. ورنہ اگر ہم نے دنیا کی ظاہری چیزیں، یہ کوٹھی، بنگلے، کاروبار، یہ علم اور صلاحیتیں سب نے دے دیے، سب کچھ دے دیا، مگر اب ہماری اولاد اگر جہنم میں جا رہی ہے تو دنیا کی دولت کس کام کی ہے؟ دنیا کی ترقی کس کام کی ہے؟ یہ ترقی نہیں ہے. اصل صالحیت یہ ہے، نیکی یہ ہے کہ ہم جیسے نیک بنے، اپنی اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں. جیسے ہم جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی پکڑ کر جنت کے راستے پہ لے چلیں. جیسے ہم جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی اولاد کو بھی برائی سے بچا کر کے جنت میں داخل کرنے کی کوشش کریں. والد کی ذمہ داری میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ والد اپنے بیٹے کو کچھ وقت دے، اپنا وقت اپنی اولاد پر خرچ کرے. یہ بھی ذمہ داری ہے. دیکھیے شریعت نے بڑی جامع ترتیب بنائی ہے، بڑا جامع نسخہ دیا ہے کہ آدمی اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرے. جب بچے چھوٹے تھے ماں باپ بچوں کا خیال رکھتے تھے. جب ہم ان کو وقت دیں گے، ان کی تربیت کریں گے، صحیح تربیت کریں گے. جب والدین بوڑھے ہو جائیں گے تو یہ بچے بڑے ہوں گے تو یہ ہماری تربیت کریں گے، ہمارا خیال رکھیں گے، ہماری خدمت کریں گے. جب ہم بچپن میں ان کی خدمت کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کو وقت دیں گے، ان کے کام آئیں گے، ان سے محبت سے پیش آئیں گے، تو والدین یہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، بچے یہ بڑے ہو جائیں گے تو یہ بڑے بچے اپنے ابو اور اپنے والدین کے حق میں رحمت کا پیکر بن جائیں گے. تو وقت دینا چاہیے اپنی اولاد کو. آپ نے اپنا فرینڈ سرکل بہت وسیع کر لیا ہے. ہمارا سارا وقت دوستوں میں گزرتا ہے، ہمارا سارا وقت کاروبار میں گزرتا ہے، ہمارا سارا وقت کیا ہے سوشل میڈیا اور دوسرے وسائل میں گزرتا ہے. ہم گھر سے دور رہتے ہیں. ہم اپنا وقت اپنے بچوں کو کتنا دیتے ہیں؟ ہمارے بچے ہماری محبت کے محتاج ہیں، ہمارے بچے ہماری باپ کی محبت چاہتے ہیں. ہم باہر گھوم رہے ہیں، پکنک منا رہے ہیں، ادھر ادھر گھوم رہے ہیں. غلط میسج ہے. ہم اپنے بچوں کو وقت دیں. اس وقت دینے سے بچوں کی محبت اور باپ کی جو ممتا ہوتی ہے وہ بچوں کے تئیں سے، اور بچوں کے تئیں دل میں باپ کی جو محبت ہوتی ہے دونوں راسخ اور پیوست ہوتی ہے، اور گھر کی گاڑی بڑی محبت اور شفقت سے چلتی ہے. ورنہ اگر باپ وقت نہ دے اور نفرت پیدا کرے
اور اپنے بچوں سے محبت نہ رکھے تو پھر یہ گھر کی جو گاڑی ہے، گھر کا جو انجن ہے، یہ بھرش ہو جائے گا. خاندانی اختلاف پیدا ہوگا، گھر میں بگاڑ پیدا ہوگا، جھگڑے ہوں گے، اختلافات پیدا ہوں گے. ہم اپنے گھر میں اپنے وقت کو گزاریں، اس سے محبت کا دائرہ وسیع ہوگا، شفقت و محبت کا دائرہ وسیع ہوگا، محبت وسیع ہوگی. اس طریقے سے ماں باپ کے اوپر ایک ذمہ داری اولاد کے تعلق سے یہ ہے کہ ماں باپ مثالی بنے، باپ مثالی بنے. چھوٹے بچے بڑوں سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. ہم جھوٹ بولے اور یہ امید کریں کہ ہمارا بیٹا سچ بولے. مثالی بنے. ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ ہماری اولاد تہجد گزار بن جائے. ہم فرض نہیں پڑھتے ہیں، ہم یہ سوچیں کہ ہمارا بچہ بڑا نیک بن جائے، ولی بن جائے. ایسا نہیں ہے. ہم مثالی بنے، ہم مقتدا بنے، ہمارے اندر وہ قابلیت ہو، وہ خوبی ہو کہ بچہ دیکھ کر کے وہی کام کرے. اگر ہم اپنے گھر میں برا کریں گے، برائی سے پیش آئیں گے، تو پھر یہی بچے یہی سیکھیں گے اور جا کے دوسروں کے ساتھ پیش کریں گے. تو ایک باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مثالی بنے، وہ اچھے سے اپنے گھر میں رہے اور نیک بنے، صالح بنے. اس کی صالحیت کو دیکھ کر کے بچے بھی سدھر جائیں گے. اگر ماں باپ گھر میں سوتے رہے، فجر کی نماز نہیں پڑھتے ہیں اور وہی ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر کے یا موبائل دیکھتے رہتے ہیں اور پھر اپنا وقت گزارتے رہتے ہیں، تو پھر یہ بچے بھی وہی کام کریں گے جو اپنے ابو کو دیکھتے تھے. اگر ماں باپ گھر کے ذمہ دار ڈانس کرے اور ناچے گائے تو بچے ایسا تھوڑی ہوگا کہ وہ حافظ قرآن بن جائیں گے، وہ نیک بن جائیں گے. ہم جیسا رہیں گے، جیسا بیج گھر میں بوئیں گے، ویسا ہی پھل پیدا ہوگا. ہم نیک بن جائیں گے، ہماری اولاد بھی نیک بن جائے گی. ہم اچھے رہیں گے، ہماری اولاد بھی اچھی رہے گی. ہم بگڑیں گے، ہماری اولاد بگڑے گی. ابھی تو یہ ہے کہ ہم ابھی بگڑے ہیں، ہماری اولاد اس سے کہیں زیادہ بگڑے گی، تو ان کی جو اولاد ہوگی مستقبل کیسا ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے ایک ذمہ داری ماں باپ کی یہ ہے کہ اولاد کی شادی وقت پر کرے. یہ آخری بات ہے، اس پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جب وقت سے شادی ہوگی تو گھر کا نظام جہاں درست ہوگا وہیں بچے کی زندگی کی حفاظت ہوگی اور وہ اپنے دین اور اخلاق کی حفاظت کر پائے گا. لیکن اگر باپ اپنے بیٹی کی شادی نہیں کرتا ہے تو شادی نہ کرنے کے نتیجے میں کتنا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کتنا فساد پیدا ہوتا ہے، وہ آپ مجھ سے اچھی طرح جان سکتے ہیں. اگر بیٹے کی شادی وقت پر نہیں ہوگی تو بیٹا ادھر ادھر راستے پر بھٹکے گا، اپنی جوانی اور اپنی صلاحیت کا خاتمہ کرے گا اور اپنے آپ کو خسارے میں ڈالے گا اور پھر ایک غلط راستہ اختیار کر کے لو میرج کے ذریعے سے یا کورٹ میرج کے ذریعے سے شادی کر لے گا، جو باپ کے لیے بھی ایک رسوائی اور گاں اور خاندان کی رسوائی کا سامان بن سکتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اور سارے مسلمانوں کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے. ملک کے جو حالات ابتر سے ابتر ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.